حضرت بایزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں خوش، اپنے فکر میں مستغرق اور ذکر میں مانوس تھا کہ ناگہاں مجھے غیب سے آواز آئی، اے بایزید، سمعان کے بت خانے میں جاؤ اور ان کے عید میں لباس رہبان پہن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو ہاتف نے میرے خواب میں اسی بات کا پھر یاد کیا۔ تب میں اس خواب کے ہاتف سے مرعوب ہو کر خواب سے فوراً خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر آواز آئی، اے بایزید، تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے ہے، تو رہبان کا لباس پہن لے اور گلے میں زنار ڈال لے اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کر۔ بایزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور رہبان کا لباس پہن لیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا رہبان حاضر ہوا اور وہ سب جمع ہوئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا رہبان بول نہیں سکتا تھا، گویا منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا، اے رہبان، یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ گفتگو نہیں کرتے تاکہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر تیری علم کی پیروی کریں؟ رہبان نے کہا، مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا کہ میں بات نہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی تمہارے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کے امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ رہبان نے کہا، نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور حجت سے اسے مارو۔ انہوں نے کہا، جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا رہبان کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب بایزید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان پر تسبیح، تقدیس اور تمحید الہی جاری تھی۔ تب رہبان نے کہا، اے محمدی، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا، منظور ہے، معقول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ، وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں نہیں؟ وہ 10 کیا ہیں جو کامل ہیں؟ اور 11 کیا ہیں؟ 12 کیا ہیں؟ 13 کیا ہیں؟ اور 14 کیا ہیں جو اللہ سے باتیں کرتی ہیں؟ اور بتلاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہوئی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ اور زاریات ذروا کیا ہے؟ اور حاملات وقرا کیا ہے؟ اور جاریات یسرا کیا ہے؟ اور مقسمات امرا کیا ہے؟ اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے بغیر روح کے دم لیتی ہے؟ اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے؟ اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا؟ اور بتاؤ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے؟ اور بتلاؤ کہ سب سے اول زمین میں کس نے خون کیا؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا؟ اور سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ اور سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ سب سے افضل چارپایا کون سا ہے؟ سب سے افضل کون سا مہینہ ہے؟ سب سے افضل کون سی رات ہے؟ التامیہ کیا ہے؟ اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور وہ 2 ان میں دھوپ کے اندر ہیں اور 3 سایہ میں؟ اور وہ کیا چیز ہے
جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے، اور بتلاؤ کہ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کتنے ان میں مرسل ہیں اور کتنے غیر مرسل، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا مزہ اور رنگ مختلف ہے لیکن ان کی اصل ایک ہے۔ اور بتاؤ فقیر اور فتیل اور قطمیر کیا ہیں، اور سبد و لبد، تم اور رم کیا ہیں، اور بتلاؤ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور بیل بولتا ہے تو کیا ہے، گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور اونٹ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور مور جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، اور بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، مینڈک اپنی آواز تسبیح میں کیا کہتا ہے، اور سنکھ جب بجتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اور بتلاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، نہ وہ جنوں میں ہے نہ انسانوں میں اور نہ فرشتوں میں، اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب رہبان یہ سوالات کر چکا تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا اگر میں نے جوابات ان سوالوں کے دے دیے تو تم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تب سب نے اقرار کر کے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ پس حضرت بایزید نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ لو سنو اپنے سوالوں کے جواب۔ جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے، اور جو 2 ہیں تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور جو 3 ہیں چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور جو 4 ہیں پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 4 کتابیں توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن مجید ہیں، اور جو 5 چھٹا ان کے ساتھ نہیں، وہ 5 فرض ہیں نماز 5 وقت جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں، اور جو 6 ہیں 7واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور جو 7 ہیں 8واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق 7 سماوات طباقا، اور جو 8 ہیں ان کے ساتھ 9واں نہیں، وہ عرش عظیم کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے اور 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 ہیں وہ 12 مہینے سال کے ہیں، اور جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، اور جو تمہارا سوال ہے کہ وہ قوم کون ہے جس نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہوئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ قوم جس نے سچ بولا دوزخ میں ڈالی جائے گی، وہ یہود و نصارہ ہیں، جیسے خبر دی اللہ تعالیٰ نے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء فہم صدقوا وادخلوا النار، اور والذاریات ذروا وہ 4 ہوائیں ہیں، اور حاملات وقرا بادل ہیں، جاریات یسرا وہ دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو نصف شب شعبان لوگوں پر رزق تقسیم کرتے ہیں، اور جو 14 چیزیں خدا کے ساتھ کلام کرتی ہیں وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ لَهَا لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا، اور وہ قبر جو اپنے قبر والے کو لیے پھرتی تھی وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اور یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا کیے اور کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل،
اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 نبی پیدا کیے کم و بیش، ان میں سے 313 مرسل، اور وہ چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے ہے، اور وہ چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے ہے اور نہ زمین سے نکلا ہے وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا، اور وہ 4 چیزیں جو نہ جن ہیں، نہ آدمی، نہ فرشتہ، نہ باپ کی پشت سے اور نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے، وہ 4 یہ ہیں، ایک ان میں دمبے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، دوسری اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، تیسرے آدم علیہ السلام، چوتھی حوا علیہ السلام۔ اور یہ سوال کہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس سے کراہت کی، وہ گدھے کی آواز ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور یہ سوال کہ سب سے پہلے قتل یا خون زمین پر کس نے کیا، وہ خون ہے جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، وہ عورتوں کا مکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ اور یہ سوال کہ عورتوں میں افضل کون ہے، سو وہ یہ ہیں حوا ام البشر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور دریاؤں میں افضل سیہون، جیہون، فرات، نیل مصر، اور پہاڑوں میں افضل طور ہے، اور چارپائیوں میں افضل گھوڑا ہے، مہینوں میں افضل رمضان المبارک ہے، التامہ قیامت کا دن ہے۔ اور یہ سوال کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے، ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور 2 ان میں دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں، سو وہ 1 سال ہے، ٹہنیاں اس کی 12 ماہ، اور پتے اس کی ہر ماہ میں 30 دن ہیں، 5 شگوفے وہ 5 نمازیں ہیں، 2 ان میں سے دن کے وقت اور 3 کو رات کے وقت۔ اور یہ سوال کہ کیا چیز ہے جس نے مکہ معظمہ کا حج اور طواف کیا مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اور یہ کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا مزہ، رنگ جدا جدا ہے لیکن اصل ایک ہے، وہ دونوں آنکھیں، 2 کان اور ناک اور منہ ہے، یعنی آنکھوں کا پانی نمکین، کانوں کا پانی کڑوا، ناک کا پانی ترش ہے اور منہ کا پانی شیریں، اور اصل ان کا دماغ ہے جو ایک ہے، اور نفیر وہ ہے جو گھٹلی خرما کے پشت پر ہے، فتیل وہ ہے جو اس کے اندر ہے، اور قطمیر اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا چھلکا ہے، اور سبد اور لبد بھیڑوں اور بکریوں کے بال ہیں، تم اور رم وہ امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھیں۔ اور یہ سوال کہ گدھا جب رینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، سو وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اور کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے ویل ہے دوزخیوں کے لیے، گھوڑا اپنے ہنہنا میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے۔ جس وقت جھوٹ پھیلے اور مرد کے ساتھ مشغول ہو، اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور بلبل کہتی ہے پاک ہے اللہ جب صبح ہو اور شام ہو۔ اور یہ سوال کہ وہ کون قوم ہے جس کی طرف وحی کی گئی، نہ وہ جن ہے نہ آدمی نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اور یہ سوال کہ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور دن کہاں جاتا ہے جب رات ہوتی ہے، سو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم کے گڑھے میں پوشیدہ ہیں۔ اب حضرت بایزید رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ تب ان سب نے کہا نہیں۔ اب حضرت نے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ مفتاح الجنت، مفتاح السماوات کیا ہے، یعنی بہشت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ رہبان اپنے لوگوں سے کہا کہ چپ رہو، بات نہ کرو۔ بایزید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت سوالات کیے اور میں نے ان کے جوابات دیے، اب میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے، کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر وہ سب لوگ اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تو بھی جواب دینے سے عاجز ہو گیا ہے؟ رہبان نے کہا کہ میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے کہا ہم بے شک تیری موافقت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو، جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس پر آپ کی موافقت کریں گے۔ تب رہبان نے کہا کنجی بہشت اور آسمانوں کی؟
مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے، اور بہت اچھا ہوا۔ ان کا اسلام اور بت خانہ سے نکل گئے اور اس کو گرا دیا اور اپنے زنار توڑ ڈالے اور اس بت خانہ کو مسجد بنا دیا۔ اسی وقت حضرت بایزید رحمہ اللہ تعالیٰ کو الہام ہوا کہ تو نے ہمارے لیے ایک زنار پہنا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 زنار توڑوا ڈالے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔